حسن صاحب. اچھا ایک بات اور آپ سے پوچھ لوں نا، بس فائنل پوچھوں. اور حکم کرو جناب. اچھا بس فائنل بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے، جب آپ کی میرے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، مفتی مشکور صاحب سے بھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہرگز یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے چلو اس آیت تک پہنچو پھر آگے بھی پڑھو، بلکہ ممکن ہے کہ ایک آیت اسی صورت کے اندر موجود ہے، اوپر تلے اس کے کوئی دیگر موضوعات چل رہے ہیں، لیکن ایک خاص آیت کا بالکل الگ سیاق و سباق ہو، اس کا ایک بالکل الگ شان نزول ہو. آپ نے یہ فرمایا تھا نا. یہ ممکن ہے. جی ہاں یہ ممکن. ہم نہیں کہتا کہ یہ ہر جگہ یہی پر ہے، لیکن یہ ممکن ہے. ابھی جو میرا یہ سوال جواب ہوا ہے نا، علامہ ملک آفتاب حسین جوادی صاحب مناظر اعظم ہے پاکستان سے، انہوں نے بھی تقریباً ہر سوال کے جواب میں یہی بات فرمائی ہے. وہ ابھی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. یہ بات جب انجینئر محمد علی مرزا جلمی بھائی اور علامہ کاشف علی صاحب جو مفتی ساق صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور دیگر بھی بعض اہل سنت سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے جی کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ بات کہنی کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ سمجھنے کے لیے شان نزول کا نعوذ باللہ محتاج ہے. انجینئر صاحب نے لفظ استعمال کیا، وہ کہتے ہیں اس کی ریزن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک احادیث ہے نا، ہم ان کے حدیث نہیں ہیں. انجینئر صاحب نے کہا ہم ان کے حدیث نہیں ہے، نہ مفتی ساق صاحب ان کے حدیث ہے، نہ کاشف صاحب ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالاتفاق مسئلہ ہے کہ حدیث کا جو علم ہے آپ جتنی بھی تحقیق کر لیں، لیکن اس میں تو ایک مکتب فکر میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور شیعہ سنی کی تو کتابیں ہی الگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو بیسیکلی جو چیز ہے وہ جو کامن بانڈ ہے وہ ہے ہی قرآن. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات اگر مان لیں نا کہ شان نزول پہ بحث ہوگی اور جناب سیاق و سباق کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا بعض آیات میں، اور غامدی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی قرآنسٹ لوگ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بات بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس طرح تو آپ نعوذ باللہ قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا پہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ نہیں آ سکتا آپ کو، کیونکہ شان نزول تو جب آپ ڈھونڈیں گے تو اس میں تو اختلافات پائے جائیں گے، روایات پہ اختلافات ہوں گے، راویوں پہ اختلاف ہوں گے، شیعہ سنی کے اختلاف ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق کو اہمیت دیں، نہ کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا قائل کریں کہ نعوذ باللہ یہ سمجھ ہی نہیں آپ کو آ سکتا اور آپ راویوں کو کنگالتے پھریں. تو اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں سر. دیکھیں پہلی بات ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ شان نزول کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ تو بالکل علماء کے اقوال کے خلاف ہے یہ، اور بالکل یہ جاہلانہ بات ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ ضعیف احادیث کو لے لیں کہ ضعیف احادیث میں کیا شان نہیں، وہ کہتے ہیں نا ترتیب آپ سے وسلم نے رکھوائی ہے نا، وہ کہتے ہیں جو ترتیب موجود ہے نا یہ ترتیب اوپر. اجازت دیں، پہلی بات تو یہ کہ شان نزول جو ہے، شان نزول کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو حماقت ہے. یہ تو ایک جاہلانہ بات ہے کہ نبی کے اللہ تعالیٰ نے کس موقع پر کس مسئلے کے لیے فلان آیت کو کس کے خطاب میں کس کے سوال کے جواب میں بھیجا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے، آیت کے معنی پتہ چلتا ہے، اس کا مطلب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو بالکل جاہلانہ بات ہے. یہ یعنی کہ فلان آیت کس کے شان میں نازل ہوا ہے، فلان آیت کس کے شان میں نازل ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ کیوں ایسے کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ ایسا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سورج نہیں چمکتا، یعنی ایک بدیہی بات کے آپ انکار کریں ہم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ شان نزول کے متعلق ضعیف احادیث کو لے لیں، پھر جو متنازع بات ہے وہ ضعیف ہو اس کو چھوڑ دیں. لیکن جو سچی احادیث ہے، متواتر احادیث ہے، فریقین کے احادیث ہے کہ فلان آیت فلان شخص کے متعلق نازل ہوا ہے، اس کا انکار کرنا اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں. یہ سنت کی مخالفت ہے، حدیث کی مخالفت ہے، اور یہ بالکل ایک تعصب والی بات ہے. اور ہم اس کی وجہ سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی آیت تطہیر آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، اور آپ کسی نہ بھی کسی وجہ سے اس کو ازواج کے متعلق ملحق کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے روایات کو چھوڑتے ہیں کہ روایات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتواتر فرمایا ہے کہ یہ آیات میرے اہل بیت علیہ السلام کے لیے. تو آپ سے تو برداشت نہیں ہوتی کیونکہ اسے عصمت ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ازواج سے ملانا، اس لیے کہتے ہیں کہ شان نزول کی کوئی اہمیت ہی نہیں. شان نزول کی بڑی اہمیت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان آیت کو کس سے خطاب میں کہا ہے، اس کی یہ تو سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. رد سنت کرنا یہ تو خود کفر ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں. سیاق و سباق ہمارے آنکھوں پر، یہ ہم نہیں کہتے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے، لیکن یہاں پہ دو چیز اہم ہے. ایک ہے ترتیب قرآن کریم. یہ ترتیب جو ترتیب التلاوہ ہے، ترتیب الجمع ہے، یہ کس کا کام ہے؟ وہاں پر جہاں وہ ان آیات میں جہاں پہ پتہ چلتا ہے قرآن کے اپنے الفاظ سے یا احادیث کے روح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مثلا سورہ رحمان ہے، یا مثلا سورہ انسان ہے، سورہ واقعہ ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے یہ اس کی سیاق سباق اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی جانب سے، وہ اس میں تو کوئی شک ہے نہیں اس میں. لیکن یہ تو نہیں ہے
کہ ترتیب آیات سور کی جو ترتیب ہے یہ تو اجتہاد کی صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ صحابہ کی اجتہاد ہے، یہ سب علماء کہتے ہیں۔ اب غامدی صاحب ہیں، دیکھیں بات عزیز، میں آپ کی خدمت میں علی الحسن صاحب آپ سنتے ہیں، سن رہے ہیں میری بات؟ جی میں ضرور یہ باتیں جو میں کہتا ہوں یہ باتیں تحقیقی باتیں ہیں، یہ عوام کو نہیں معلوم، یہ علماء کو بھی نہیں معلوم۔ یہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم پہ بہت کام کیا ہے، بہت تحقیق کیا، ان لوگوں کو معلوم ہے۔ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ اب بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسے انوکھی عجیب بات کر رہے ہیں کہ جیسے مثلا کفر کی بات ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات کی ترتیب ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، ترتیب جمع جو ہے ابھی فی الحال جو ترتیب ہے قرآن میں یہ صحابہ کا اجتہاد ہے، یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے، یہ خود ایک یہ کہنا کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، یہ ایک ادعا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ہر جگہ پر قرآن کریم کے ہر جگہ پر ہر مقام پر سیاق و سباق کے روح سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بہت ساری جگہ ایسے ہو سکتی ہیں جن کی ترتیب صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، صحابہ کا اجتہاد ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے یہ آگے جا کر ہم آیت تطہیر کے متعلق بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس کو چھوڑتے ہیں، اس بات کو چھوڑیے، ہم اس بات کو واپس لیتے ہیں، کہتے ہیں ترتیب بھی اللہ کی جانب سے، ترتیب اللہ کی جانب سے بھی ہونا، ترتیب اللہ کی جانب سے تو آپ میں غامدی صاحب کے لیے اور آپ کے جو انجینئر صاحب ہیں یہ لوگوں کو آتا کیا ہے؟ واللہ آپ جو باتیں ان لوگوں سے نقل کرتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کو قرآن کے متعلق ابتدائی باتیں نہیں معلوم، جزئی باتیں نہیں معلوم، اولیات نہیں معلوم، تو کیوں اظہار نظر کرتے ہو، کیوں اپنے رائے کا اظہار کرتے ہو؟ بھائی جب نہیں معلوم تو خاموش رہو۔ دیکھو عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں دکھاتا ہوں یہ ابتدائی باتیں قرآن کے متعلق، البرہان فی علوم القرآن تالیف الزرکشی، الجزء الثالث، چھاپ دار التراث، ملاحظہ فرمائیے، القسم الثانی والعشرون، ایک میں پہلے دکھاؤں یہ کس قسم کا، یہ جزء یہ البرہان ہے جزء نمبر 2، النوع السادس والاربعون فی اسالیب القرآن، قرآن کے اسالیب بلاغت میں، اس کے اسالیب بلاغت میں، پھر آگے جا کر جزء نمبر 3 میں صفحہ نمبر 56 میں 56 یہ القسم الثانی والعشرون 22ویں قسم میں قرآن کے اسالیب بلاغت میں اعتراض ہے، ایک قسم اس کو بولتے ہیں اعتراض، وهو ان يؤتى في اثناء كلام او كلامين متصلين معنا بشيء يتم الغرض الاصلي بدونه ولا يفوت بفواته فيكون فاصلا بين الكلام والكلامين۔ اعتراض کو ہم اردو زبان میں ترجمہ کریں جملہ معترضہ، جملہ معترضہ کس کو بولتے ہیں؟ اعتراض یعنی قرآن میں اعتراض یعنی قرآن میں جملہ معترضہ، جملہ معترضہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کلام متصل ہے معنی کے لحاظ سے، ایک کلام معنی کے لحاظ سے متصل ہے، لیکن اس کے بیچ میں آپ ایک جملہ لائیں، اس کے درمیان ایک جملہ لائیں کہ اس جملہ کا اس کے جملے کے الگ معنی ہیں، اس کا ایک فائدہ ہے، ایک نقطہ ہے، اس نقطہ جو آپ کی نیت میں اس کو ذکر کرتے ہیں اس جملے کو، لیکن اگر آپ اس جملے کو نہیں لاتے، وہ کلام جو متصل ہے یا دو جملے ہیں، دو کلام ہیں متصل ہیں آپس میں معنی کے لحاظ سے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں الاعتراض مثلا، اور اس کے بہت سارے مثال دیتے ہیں، وہ میں آپ کو اگر ابھی میں مثال دکھاؤں قرآن مجید سے، مثلا قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے یہ ہے سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعہ، مائیں جو ہیں اپنے اولاد کو 2 سال کامل اس کو دودھ دے دیں، وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور جو والد ہے، بچے کا جو والد ہے وہ عورت کو رزق دے دے، اس کو خرچہ دے دے، ٹھیک ہے نا، ولا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده، لا تکلف نفس الا وسعها، ہر شخص پہ اپنے صلاحیت کے مطابق اس پہ واجب ہے اور اس پہ حرام ہے، یعنی تکلیف طاقت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا، ماں کو بیٹی کی وجہ سے اور والد کو ولد کی وجہ سے آپ اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، پھر آگے جا کے وعلی الوارث مثل ذلک، دیکھیں وعلی المولود له رزقهن وعلی الوارث مثل ذلک، یہ دونوں آپس میں، یہ جو جملہ میں نے ہائی لائٹ کیا نا، یہ بالکل جملہ معترضہ ہے، یہ اس کا تعلق نہیں ہے وہ ما قبل سے اور ما بعد سے، بات ہو رہی خرچہ دینا، کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو والد پہ لازم ہے کہ وہ ماں کا اور بچے کا خرچہ دے دے، اور اگر والد مر گیا ہے تو وارث اس کا خرچہ دے دے، ٹھیک ہے نا، تو بیچ میں جو یہ جملہ لایا گیا ہے لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها، یہ ایک جملہ معترضہ ہے، اس طرح جو قرآن میں بہت یہ کی آیت میں ہے، اس کی مثال بہت زیادہ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، الا ماشاء اللہ، جب ہم آیت تطہیر کے متعلق بات کریں گے تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے،
مان بھی لیں کہ یہ اس کی ترتیب وہی ہے جو اللہ نے یہ جبرائیل نے یہ ترتیب دیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے نہیں ہوتا کہ اس میں جملے معترضہ اس میں نہیں ہے کہ یہ جو ہے ما قبل اور ما بعد سے بالکل جدا ہو, یعنی کلام کامل ہو اس کے بغیر بھی. وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, اس طرح جو آیت ہے نا, آیت تطہیر ما قبل ما بعد سے متصل ہو اور بیچ میں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہو. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی دلائل بہت سارے ہیں. ابھی جو ہے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے آپ سوال کر لیجئے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ابھی میں بہت اختصار کے ساتھ دیکھیں یہ بات بہت, ہر جملہ جو میں کہتا ہوں یہاں پہ, ہر نقطہ جو کہتا ہوں وہ ایک فصل ہے, اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے. میں بہت مختصار کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ مجھے 2 منٹ میں 3 منٹ میں آپ کے جملے کا جواب دینا ہے, لیکن آپ کے حق یہ بنتا ہے کہ آپ کے سوال کے جواب میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بحث کی جائے. لیکن آپ جو سوال کرتے ہیں نا کہ قرآن کے سباق سے ہم استدلال کرتے ہیں, یہ آپ نے ایک جملہ کہہ دیا, وہ بظاہر صحیح بھی ہے لیکن اس میں تفصیل بہت ہے, میں نے بہت اختصار کے ساتھ ایک نمونہ آپ کو دکھایا ہے. وَإِلَّا اس کی تِلَّا ماشاء اللہ باتیں, اور جو میں نے ذکر نہیں کیا اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے میری بات ہوئی تھی نا, جو آپ نے یہ بات کی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی کہ علامہ صاحب سے یہ پوچھے نا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نا قرآن مجید کے بارے میں ہمارا تو کیوں نہیں آتا؟ نہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا. سنیے, وہ خود کیوں نہیں آتا؟ تو اس کی بھی تو کوئی ترتیب ہی ہوگی نا. وہ خود کیوں نہیں آتا؟ کہ انجینئر سے میرا چیلنج ہے, وہ خود کیوں نہیں آتا؟ پہلی بات تو یہ نا, اس کو اتنے سوال کرنے ہیں, وہ آپ کو بیچتا ہے, وہ خود اس کو بولا جاؤ, پہلی بات ہے. دوسری بات نہیں, وہ نہیں بیچتے, میں تو خود ان سے پوچھتا ہوں نا, وہ تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے مناظروں وغیرہ میں. آپ نے خود ابھی بولا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے پوچھ لیجئے. میں آپ سے کہتا ہوں, میں نے بات کیا تو وہ کہتے ہیں آپ ان سے یہ پوچھ لینا نا. وہ جب میں نے ان سے اعتراض کیا نا, میں نے علامہ صاحب تو یہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان سے یہ پوچھیں کہ رسول اکرم کے دور میں لوگوں کے سینہ بہ سینہ چل رہا ہے نا یہ. بالکل, یہ میں اس کی بھی تو کوئی ترتیب, آخر حفاظ نے کسی ترتیب سے یاد کیا ہوگا نا. اجازت دیں, یہ ایک بہت بڑی جھوٹ کذب مشہور کرا دی کہ صحابہ حافظ قرآن تھے. کون سا صحابہ حافظ قرآن؟ نہیں, لوگوں کو مجھے کرایا گیا تھا نا. اجازت دیں, اس سے محفوظ ہوا ہے نا. بات سمجھ آ گئی آپ مجھے, اب میں نے بات سمجھانی نا. میں کہتا ہوں کہ ایک جھوٹ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں فلاں جنگ ہوا ہے, بھائی آپ مجھے پوچھیں گے کہ میں تو زمانے میں نہیں تھا نا, تو وہ جنگ ہوا ہے کس تاریخ میں ذکر ہوا ہے؟ کوئی سند دکھائیں کہ بھائی فلاں سال میں ہندوستان میں یہ جنگ ہوا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کو قرآن حفظ تھا, وہ حدیث ہمیں دکھائیں کہ کون سا صحابہ حافظ قرآن تھا. یہ دیکھیں ان کے کتب بری پڑی ہیں, اسی ادعا سے کہ صحابہ قرآن کے حافظ تھے. بھائی وہ ایک دکھائیں کہ کس صحابہ کو. میں نہیں کہتا کہ صحابہ کو قرآن کے کچھ اجزاء انہوں نے حفظ کیے ہیں, کچھ صورتیں بعض صحابہ نے حفظ کی ہیں, یہ بالکل ممکن ہے, بلکہ وہ حتماً ہوا ہوگا, نماز پڑھتے تھے. لیکن کہ یہ صحابہ حافظ کل قرآن تھے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس وقت انہوں نے, یہ کہاں ہے بھائی؟ کہیں اس کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے, کوئی دلیل. بالکل ایک جھوٹی بات ہے جو تم لوگوں نے ادعا کیا, اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہاں, بخاری میں یہ حدیث ہے کہ قرآن کو جمع نہیں کیا سوائے 4 لوگوں کے, وہ سب سے انصار کے افراد تھے, اس میں سے قریش میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ صحابہ کو قرآن کو جمع نہیں کیا. لیکن وہ لفظ جمع ہے, قرآن کو جمع نہیں کیا مگر 4 لوگوں نے, ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب وحی تھے, وہ وحی لکھاتے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ کچھ صحابہ جاتے تھے وہاں پر, مثلا قرآن مختلف صفوں پہ لکھے گئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو جمع کرنے میں, ان کو اکٹھا کرنے میں, مثلا وہ تو قرآن تو نازل ہوتا رہتا تھا, انہوں نے سہم لیا ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پوری قرآن کو جمع کیا ہو. اس حدیث کا, ٹھیک ہے نا, پوری قرآن کو انہوں نے جمع کیا ہو, کیونکہ زید بن ثابت کی حدیث وہ ثابت ہے کہ وہ بخاری میں کئی جگہ کہتا ہے کہ قرآن تو بکھرا پڑا تھا, قرآن کئی درخت پہ لکھا ہے, کسی کے سینے میں, کسی کی یادداشت میں, کسی کے سینے میں, کہیں کسی پتے میں لکھا ہے, کسی کی وہ کھال پہ لکھا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے سہم لیا, یا کچھ لوگوں نے اپنے لیے قرآن کے کچھ اجزاء انہوں نے اپنے لیے جمع کیا, اس میں کوئی, وہ صرف 4 لوگ تھے, انہوں نے کیا ہوگا یہ منع نہیں کرتے, ممکن ہے, لیکن اس میں لفظ حفظ نہیں ہے. صرف 4 لوگوں نے قرآن جمع کیے تھے. بھائی اب آپ لوگ ادعا کرتے تو سب حافظ قرآن تھے, وہ کہاں ہے حافظ قرآن؟ روایت دکھاؤ نا, دلیل دکھاؤ. دلیل ہے ہی نہیں اور ادعا کرتے ہو حفظ قرآن. بات یہاں پر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کتابت کراتے تھے, وہ کہاں گئے؟ یہ آپ جا کے جماعت عمریہ سے پوچھ لو, اس کا جواب میرے پاس ہے.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب وحی تھے, وحی لکھاتے تھے, وحی لکھا جاتا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرد نہیں تھے کہ وہ قرآن کو ضائع کریں, قرآن کو کتابت کر کے پھر وہ اس کے دیکھ بھال نہ کریں. وہ کہاں گئے, وہ کہاں گئے, وہ ہم سے پوچھو. اب تم کہتے تھے صحابہ حافظ قرآن تھے. اب میں علن یہاں پہ میرا چیلنج ہے پورے آپ کے علماء سے, وہ دلیل لے کے آؤ کہ کون صحابی حافظ قرآن تھے, وہ حدیث لے کے آؤ. کوئی بھی صحابہ حافظ قرآن نہیں تھا سوائے امیر المومنین علیہ. رات کی ویڈیو تو نہیں پیش کر سکتے نا جی؟ دوبارہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی, دوبارہ تکرار کریں. میں گزارش کروں کہ جو ثبوت ہے وہ کس طرح, مطلب ہے کہ کیسے آپ کو ویڈیو تو نہیں دکھا سکتے نا, کوئی ویڈیو کی نہیں, کوئی حدیث دکھاؤ نا. کیسے آپ کو کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی حدیث, کوئی روایت دکھاؤ کہ اس میں لکھا ہو کہ مثلا کہہ دے کہ مثلا ابی بن کعب نے قرآن حفظ کیا تھا. بھائی اس طرح روایت ہو نا, یا اس سے پتہ چلے دلالت ہو اس کی کہ اس سے لازم آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھا. مثلا عبداللہ بن مسعود حافظ قرآن تھا, اس نے پورے قرآن حفظ کیا. ایسا کوئی لے کے آؤ, کوئی لے کے آؤ کہ یا وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پورے قرآن کو حفظ کیا. کوئی ایسا شعر ہو, کوئی جملہ ہو, کوئی حدیث ہو, روایت ہو, بشرط کہ صحیح ہو کہ اس سے ثابت ہو جائے, یا وہ صریح الفاظ میں کہہ دے کہ بھائی فلانا نے وہ حافظ قرآن تھا, شہادت دے دے. مثلا عمر بن الخطاب کہہ دے کہ بھئی میں جانتا ہوں بھائی نے, عبداللہ بن مسعود نے, یا فلانے نے, یا زید بن ثابت, زید بن ارقم, جو بھی ہے اس نے قرآن حفظ کیا, پورے قرآن حفظ کیا, وہ کہہ دے. یا اس کے بعد سے لازم آتا ہو, تو اس سے ایسا جملہ ایسا ہو کہ اس سے لازم آتا ہو کہ وہ فلانا شخص حافظ قرآن, وہ لے کے آؤ. کوئی ہے نہیں, ہم نہیں کہتے کہ ویڈیو لے کے آؤ بھائی. اور بتاؤ. اچھا, اس میں ایک اور آپ کو چیز بتا دوں, آپ کے شیعہ مکتب فکر سے علامہ مناظر اعظم ملک آفتاب حسین جوادی صاحب سے میری گفتگو ہوئی ہے نا, وہ انشاءاللہ ویڈیو آ جائے گی. تو میں نے ان سے پوچھا تھا یہ آپ والا مسئلہ بھی تھوڑا سا نا, انہوں نے کہا جی ہمارا تو شیعہ کا موقف یہ ہے, انہوں نے جو بتایا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس طریقے سے جمع ہی نہیں ہوا جیسے آپ سنی مانتے ہو. یہ میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف ہے کہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 2 گتوں میں محفوظ کر کے گئے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا شیعہ عقیدہ ہے, اور وہ کہتے ہیں جو ترتیب قرآن کی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے, اور پھر وہ باتیں چلی تو باقی لوگوں نے بھی کہا. وہ کہتے ہیں بالکل ہمارا شیعہ کا موقف بھی سنیوں والا یہ ہے کہ اصل قرآن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا کے گئے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھا جائے. اور یہ 2 گتوں کے درمیان, البتہ اس میں وہ کہتے ہیں سنیوں کا فرق ہے کہ سنیوں کا موقف ہے کہ اس کو جمع کیا گیا, لیکن امام کہتے ہیں کوئی جمع نہیں کیا گیا اس طریقے سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 گتوں کے درمیان دے کر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا سنیوں کا شیعوں کا عقیدہ ہے, بلکہ انہوں نے ہمارے سنیوں پہ چڑھائی کی. وہ کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے ملحدوں کو اس طرح کے سوالات کا موقع دیا, ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے کہ یہ جمع بعد میں ہوا ہے. ہمارا تو موقف ہے کہ یہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 گتوں میں دے کے گئے ہیں, اور ترتیب بھی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے. اس پہ وہ کہتے ہیں شیعہ سنی اختلاف آئی. اس کا جواب بہت آسان ہے, ادعا ہر شخص کر سکتا ہے, میں بھی ادعا کر دوں, بہت چیزیں ادعا کر سکتا ہوں. آپ ان سے دلیل مانگیں, آپ ان سے دلیل مانگے بھائی. جب دلیل مانگیں گے تو دلیل کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ کیا وہ دلیل وہی کہہ رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, یا کچھ دلیل کچھ اور ہے. بھائی مولویوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں, مشہور ہیں, وہ ایک دوسرے کے منہ سے سنتے ہیں, اسی کو مشہور کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا خطبہ کے زبان میں بہت سارے احادیث ہیں, وہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, وہ ممبر پہ پڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے سنتے ہیں. نہیں ویسے پاکستان انڈیا میں تو کم از کم ملک آفتاب حسین جوادی سے بڑی مناظرانہ شخصیت کوئی بھی نہیں ہے, باقاعدہ یہ مستند ترین اسکالر مانے جاتے ہیں. اجازت دیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اجازت, میں ان کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں, میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے باتیں ہیں جو علماء کے درمیان ریسائیکل ہو رہی ہیں, ایک دوسرے سے سنیں, اسی کو مشہور کر دیا. بھائی ان کے اندر بھی مشہور ہے, اتنے وہ اس کو ریسائیکل کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جب بھی کوئی بات کسی سے سنتے ہیں نا فلانی نے یہ کہہ دیا, تو آپ اس سے دلیل مانگیں. جب وہ دلیل دکھائے تو اس کو دلیل کو دیکھ لیں کہ کیا وہ دلیل صحیح ہے, اور کیا وہ دلیل اس کے ادعا سے مطابقت کر رہا ہے. مثلا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے بعد میں جمع نہیں ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے جمع کیا, 2 گتوں میں اس نے امت کو دے کے, اس سے بولے مجھے حدیث دکھاؤ. یہ تو آسان کام ہے. آپ تو راوی تو خود نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اتنے شاہد ہیں, مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کے قول کو مان لیں. وہ کس کتاب میں روایت دکھاؤ. بہرحال علماء کے درمیان بہت ساری جھوٹے باتیں ہیں جو ریسائیکل ہو رہی ہیں. نہیں لیکن یہ جو ترتیب والے مسئلے میں آپ اختلاف کرتے ہیں نا, اس پہ شیعہ سنی دونوں سے میری بات ہوئی ہے نا. وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس میں بالکل اتفاق رائے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہر آیت کی ترتیب بتاتے تھے. اگرچہ ترتیب نزولی وہ کہتے ہیں فرق ہے, یہ سارے مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں ترتیب نزولی فرق ہے, لیکن آیات کی جو ترتیب ہے یہ آپ نے خود بتائی ہوئی ہے, اس میں کوئی اختلاف ہمارا نہیں ہے. بالکل بتائیے, بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا کام ہی تھا قرآن بتانا اور قرآن سکھانا. لیکن جو اس وقت آپ کے پاس قرآن مجید ہے نا, وہ کہتے ہیں اس کی جو ترتیب ہے یہ آپ سے سمجھ بتائیے, بلکہ قرآن آسمانوں پر جو قرآن پاک موجود ہے بیت المعمور میں وہ بھی یہی ہے, اس کی ترتیب بھی یہی ہے. مجھے اجازت دیں, آپ لوگ وہ ترتیب نزولی والا نہیں ہے. علماء کی بات کرتے ہیں نا, علماء میں 1000 میں سے 1 کو بھی ان باتوں کا نہیں معلوم جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں.
وہ تو کتاب شیعہ سنی دونوں میں بالکل شیعہ سنی دونوں میں 1000 میں سے ایک کو بھی ان باتوں کا تحقیقاً علم نہیں ہے. وہ ایسی باتیں لیکن وہ پھر کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اجازت دیں صاحب جو ہیں ان پر بات کرنے دیں، بات کر اجازت دیں، بات کسے سیکھ کر آئے ہیں او بھائی آپ کسی کو بھی نہیں پتا تو آپ ساکت ہو جائیں، مجھے بات کرنے دیں. وہ پڑھتے نہیں ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے سنتے ہیں، اسی کو مشہور کرا دیتے ہیں. اب میں نے جو کہا ہے نا، میری رائے آپ نہیں جانتے، اور میں نے اس مسئلے پہ کوئی تقریر نہیں کیا. آپ انتظار کریں، جب وقت آئے گا تو میں آپ کے جو دلائل آپ کو دکھاؤں، میں دونوں طرف کے دلائل آپ کو دکھاؤں گا. میرے پاس تو یہ چیزیں موجود ہیں. میں نے کتابوں ان پہ بہت میں نے وقت صرف کیا ہے، میں نے ان مسائل پر، قرآن کی تاریخ پر، اور ان کو جمع کرنے پہ، ان پہ تدبر کرنے میں. نہیں لیکن آپ نے بھی تو کسی عالم اجازت دیں او بھائی، اجازت دیں. وہ بات سنو تم، میں علماء کے اقوال، علماء کے آراء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں روایات کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے روایت کی. علماء کے قول کی کیا ویلیو ہے؟ سیوطی نے یہ فتویٰ دیا ہے، سیوطی کے فتوے کا کوئی اعتبار ہے؟ ہاں، اگر وہ روایت کرتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے، ابی ابن کعب سے، اس کی ویلیو ہے کہ وہی وہ لوگ تھے وہاں پہ اس زمانے میں، انہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا یہ دیکھا. ان کے مشاہدات، ان کے مرویات، ان کی ویلیو ہے، ان کی آراء کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب میں نے اس مسئلے پہ کوئی تحقیق آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے. جب تحقیق پیش کروں گا تو پھر اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا. اس وقت آپ کو پتہ، یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بیت المعمور میں وہی قرآن ہے، وہی قرآن ہمارے پاس ہے، اس کی دلیل دکھاؤ. ترتیب وہی ہے، دلیل. ہم دلیل کے محتاج ہیں. ادعا سب کرتے ہیں بھائی، تم ادعا جتنی مرضی کرو، بولو ابو بکر جو ہے وہ اللہ کے وہ خلیفہ نہیں ہے، رسول ہے، فرشتہ ہے. جو بھی تم ادعا کرو، دلیل لے کے آؤ. دلیل جب لاؤ گے تو بات کی ویلیو ہے. دلیل کے بغیر وہ ادعا کرنا، جہالتوں کو تکرار کرنا، وہ کوئی دلیل استدلال نہیں ہوتی بھائی. اولا فلان عالم یہ کہتا ہے، فلان عالم یہ کہتا ہے. یہ باتیں پلیز میرے لیے نقل نہ کریں کہ فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے. بھائی دلیل لے کے آؤ. دلیل جب لے کے آؤ گے تو پھر ہاں اس کی بات کی ویلیو ہے، اس کا جواب دینا ہوگا. جب دلیل ہی نہیں ہے، فلانا یہ کہتا ہے بغیر دلیل کے. مسلمانوں کے درمیان قرآن کے متعلق جہالت بہت زیادہ ہے. قرآن کریم ایک مختوم، قرآن کریم ایک مختوم، قرآن کریم ایک پوشیدہ گنج ہے. اس کا پہلا صفحہ بھی نہیں کھلا قرآن مجید کا. اور قرآن مجید کا کی جو تاریخ ہے وہ بالکل پوشیدہ ہے، وہ بالکل مظلوم ہے قرآن مجید کی. مسلمان بہت ساری باتیں کہتے ہیں، اکثر غلط ہیں قرآن مجید کے متعلق. اور بولو. بس ٹھیک ہے سر، جب ہم اس کے متعلق تقریر کریں گے، دلائل لائیں گے، پھر آپ اس وقت جانب مقابل سے بھی دلیل مانگے. ٹھیک ہے نا؟ یا علی مدد. خدا حافظ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ، اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ جی، بہت مہربانی. شکریہ بہت. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. عزیزو، علی الحسن نقوی صاحب نے آپ سب کا بہت وقت لیا، ہمارا بھی بہت وقت لیا. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ انتظار میں تھے، ان کو باری نہیں ملی بات کرنے کی، تو اس لحاظ سے معذرت قبول